اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس کلام کی محبت میں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ مجلس کے تعلق سے ہم اور آپ بہت حد تک آگاہ ہیں، اور پچھلی نشست میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی، مگر وہی باتیں جو پچھلی نشست میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا اس کی کچھ بقیہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جب کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے تعلق سے اگر ان کو معلوم ہو کہ کیا کر رہے ہیں، اس عمل کا بدلہ کیا ہوتا ہے، تو اس کام میں اس عمل میں اس شخص کی رغبت اور اس کی محبت اور دلچسپی بڑھ جائے۔ اسی لیے میں نے پچھلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی کچھ آیتیں پیش کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم دنیا کی کتابوں میں ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی کتاب نہیں، اس جیسی کوئی کتاب نہیں، اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنی مانعیت کے اعتبار سے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے۔ اس ہم نے آیت مبارکہ کی روشنی میں گزشتہ جمعہ پچھلی نشست میں بیان کیا تھا، یعنی دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا علم کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر نہ ہو، اور اس چیز کی شہادت خود قرآن کریم نے دیا تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے علوم ہیں جو مفسرین کرام نے بتایا کہ زمانے گزشتہ میں یا زمانے موجودہ میں یا زمانے آئندہ میں، جس کو ازمنہ ثلاثہ کہتے ہیں، ازمنہ ثلاثہ میں جتنے بھی علوم ظہور پذیر ہوئے یا جو بھی ظاہر ہوں گے، وہ سب کچھ سب کا سب مکمل طور پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بھی بات، یہ بھی فکر اپنی جگہ صحیح ہے، مگر اس کی وجہ تو ایک سب سے خاص وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اتنی دلچسپی نہیں لیتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر سمجھ میں کیا آئے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر
اسلام کے علاوہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں کہ اس کو پورے طور پر سمجھے. جس نے جتنی محنت کیا، جتنی دلچسپی ظاہر کی، جتنی رغبت کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اتنے ہی زیادہ رموز و اسرار کو کھول دیے. بہرحال دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہم سبوں کو قرآن کریم کے مطالب و معانی سمجھنے کے لیے رغبت اور دلچسپی عطا فرمائے. بہرحال الحمدللہ یہاں پر ہمارا اور آپ کا بیٹھنا بہت ہی مبارک ہے. آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ ہم کتنی عظیم جگہ پر بیٹھتے ہیں. 7 دنوں میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، ان گھنٹوں میں ہمارا یہ 1 گھنٹہ اتنا قیمتی ہے، اتنا اچھا ہے. خوش ہو جائیں گے اور مسرت کا احساس کریں گے. مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے. حدیث پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وابو داؤد. حدیث شریف کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، خود سمجھ میں آ جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم نے، جس جماعت نے اللہ کے مساجد میں سے کسی بھی مسجد میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، قرآن کریم کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزلت علیہم السکینہ، اس جماعت پر راحت و سکون کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور پروردگار عالم کی رحمت اس پوری جماعت کو ڈھانپ لیتی ہے. اور یہی تک نہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پروردگار عالم کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں اور اس مجلس کی تلاش کرتے ہیں جس مجلس میں لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول ہوا کرتے ہیں. حدیث پاک کے اندر فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس کو سایہ رحمت سے گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور پروردگار عالم ان لوگوں کو، ان سارے لوگوں کو جو اس مجلس میں ہوتے ہیں، ان سارے لوگوں کو اپنے پاس موجود مخلوق کے درمیان یاد کرتا ہے اور ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تم سبوں کا ذکر
بات ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور قرآن کے لیے ہم اور آپ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کمی کیا ہے کہ ہم صحیح سے قرآن کو جانتے ہیں، مکمل طور پر کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں اور آپ کو ماہر بالقرآن بننا پڑے گا، ماہر بالقرآن بننا پڑے گا۔ حدیث شریف کا اور مفہوم ہے، حدیث کی ملاحظہ فرمائیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة۔ یہ حدیث شریف متفق علیہ حدیث شریف، یعنی بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ کیا فرمایا ہمارے اور آپ کے آقا نے؟ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، یعنی جو شخص قرآن کریم کی تعلیمات میں، تعلیمات قرآنی میں ماہر ہو، مشاہدہ علم رکھتا ہو، وسعت کے ساتھ علم رکھتا ہو، تو ان حضرات کو فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن رہنا نصیب ہوگا۔ کیسے فرشتے؟ وہ فرشتے جو محترم و مکرم اور سفارت کے اہم فرائض انجام دینے والے ہیں، مع السفرة الكرام البررة۔ دیکھیے قرآن کریم کی تعلیمات میں جو ماہر ہیں ان کو یہ فضیلت حاصل ہے، تو مہارت کہاں سے ملے گی ہمیں؟ اور سیکھنے سکھانے سے ملے گی۔ دیکھیے شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو کہ ہم تو عالم نہیں بنے مدرسوں میں جا کر، تو ہم کہاں سے مہارت حاصل کریں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات سچ ہے کہ مدرسہ علم کا گہوارہ ہے، سچ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، صحابہ کرام کی زندگی کو، تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ڈھنگ کا مدرسہ نہیں، وہاں صحبت اولیاء کا معاملہ تھا، صحبت پیغمبر نے انسانوں کو عالم بنا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کر کتاب کھول کر ہی پڑھنا یہی علم، اصول علم کا ایک ذریعہ ہے۔ اصول علم کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ سنا جائے اور اسے یاد کر لیا جائے۔ اس لیے جیسے ہم آپ سب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اگر اس کو یاد کر لیں تو جیسے ہمارے اور آپ کے اندر علوم کے خزانے بڑھتے جائیں گے، فضیلت علمی سے ہم لوگ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ محترم حضرات، اب میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمیں اور آپ کو تفسیر قرآن سیکھنا ہے، سننا ہے، تو سب سے پہلے قرآن کی تعریف مختصراً و اجمالاً آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ تعریف یعنی ڈیفینیشن، ہندی میں اس کو پریبھاشا کہتے ہیں، کیونکہ ہم جس چیز کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے کچھ تو پہچان ہونی ہی چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے قرآن؟ علماء کرام نے اس کی تفسیر، اس کی تعریف فرمایا ہے۔ صاحب منار حضرت علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود ابو البرکات، یہ صاحب منار ہے، ایک بہت مشہور کتاب ہے منار، اس کے مصنف ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تعریف ان الفاظ میں کیا: الکتاب فالقرآن منزل علی الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبہ۔ یہ بہت اجمالی تعریف ہے، مگر سلسلہ یہی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تعریف ہو ہی جائے۔ اس کا ترجمہ ظاہر
پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور المکتوب فی المصاحف، یہ قرآن مصاحف میں، مصحفوں میں لکھا ہوا ہے، مثبت ہے، ثابت۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جو کتاب میں منقول ہے، مکتوب ہے، وہ کیسے مکتوب ہے؟ تو اس کو انہوں نے فرمایا کہ المنقول عنہ نقلا متواتر بلا شبہۃ، کہ یہ قرآن کے الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، انہیں سے لیے گئے ہیں۔ کیسا لیا گیا ہے؟ نقلا متواترا بلا شبہۃ، ایسا نقل کیا گیا ہے، اتنی جماعت نے لیا ہے کہ تواتر کی حد تک پہنچ گیا۔ تواتر کیا ہے؟ مختصر لفظ میں یوں سمجھیں کہ کسی بات کو اتنے لوگ بولیں، اتنی لمبی جماعت بیان کرے کہ اس جماعت کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا عقلاً و نقلاً حق۔ جیسے ابھی مدینہ شریف کے بارے میں ہم کو اور آپ کو خبر ہے کہ مدینہ موجود ہے اور وہاں پر گنبد خضرا ہے، حالانکہ ہم تو ابھی نہیں گئے، بہت سارے ہمارے حاضرین میں ہیں جو ابھی وہاں گئے نہیں، لیکن مدینہ شریف موجود ہے، وہاں پر گنبد خضرا ہے، سرکار کا روضہ ہے۔ اس تعلق سے ہمیں اتنے لوگوں نے خبر دیا، اتنی بڑی تعداد نے بتا دیا ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خبر کسی اعتبار سے جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو بغیر دیکھے کہ ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر گنبد خضرا ہوتا تھا۔ تو اس طریقے کا معاملے کو نقلاً متواتراً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آیت کریمہ اترا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود صحابہ کرام کو بتلا دیتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو سنا دیتے تھے، صحابہ کرام یاد کرتے تھے اور صحابہ کرام کی اتنی لمبی جماعت یاد کر لیتی تھی، وہ بہو سب ایک ہی طرح یاد کرتے تھے کہ بعد میں کسی طرح کے شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کتاب المکتوب فی المصاحف، مصحفوں میں جو قرآن مکتوب ہے، مثبت ہے، ثابت ہے، وہ کیسے ہے؟ خبر واحد کی بنیاد پر نہیں، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کیسے؟ نقل متواتر کے طور پر لیا گیا ہے، ایسے لیا گیا جس کسی طرح کے شبہ کی کوئی گنجائش۔ یہ بالکل اجمال اور اختصار کے ساتھ قرآن کریم کی تعریف ہوئی، جس کو ہم نے یوں کہا کتاب فالقرآن المنزل علی رسول علیہ الصلاۃ والسلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ اب کسی مقدس کلام کی تفسیر ہمیں اور آپ کو آپس میں سیکھنا ہے، تو اس لیے علم تفسیر کی تعریف بھی ضروری ہے۔ یہ تو قرآن کی تعریف تھی، اب جاننا یہ ہے کہ علم تفسیر کیا ہوتا ہے۔ تفسیر یہ لفظ علماء کرام بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، باب تفعیل کا ایک مصدر ہے، اس کا مادہ فصل ہے۔ میں زیادہ علمی کوئی تو نہیں کر سکتا، تو اس کا مادہ ہے فصل۔ فصل کے معنی ہوتے ہیں لغتاً کھولنا
کہ جس میں ہماری اور آپ کی عقل کا دخل نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں نقل۔ یعنی قرآن کی آیتیں جو منقول ہیں، ایک آیت کبھی دوسری آیت کی تفسیر ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے نقل سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حدیث کبھی کسی آیت کی تفسیر ہوا کرتی ہے، تو تفسیر کرتے ہیں تو دیکھیے سید تفاسیر کے اندر بیان کیا کہ مدارج تفسیر جو بہت مشہور ہیں، تو مطلب ایک آیت مبارکہ کی تفسیر کن طرح سے کی جا سکتی ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے اس میں 5 طریقہ بیان فرمایا ہے کہ کبھی ایک آیت مبارکہ کی تفسیر دوسری آیت سے کرتے ہیں، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کرتے ہیں، یہ سب مضبوط درجہ ہے تفسیر کرنے کا۔ پھر کبھی اقوال صحابہ سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کبھی تفسیر اقوال تابعین سے کرتے ہیں، اور پھر اس سے نیچے لاسٹ درجہ ہے اقوال تابعین سے کرتے ہیں۔ مطلب اپنے من سے نہیں، کسی آیت کی مراد کیا ہے، کسی آیت کے معانی و مطالب کیا ہے، اس کو کھول کر پیش کرنا ہے، تو ہم اپنے من سے نہیں کریں گے۔ جو منقول ہے، جو قرآن کی آیتیں اگر کسی آیت کی تفسیر کر رہی ہے یا حدیث کے اندر ہے یا صحابہ کے اقوال ہیں، اسی کی روشنی میں تفسیر کرنا، اس کو کہتے ہیں من حیث النقل۔ تو مطلب یہ ہوا کہ معانی و مطالب قرآن کو بیان کرنا من حیث النقل قواعد عربیہ کے مطابق یہ تفسیر کہلاتا ہے، اور یہ علم تفسیر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم تفسیر میں موضوع کیا ہے؟ موضوع بولتے ہیں عربی، انگلش میں ٹاپک، کیونکہ آپ جب تقریر سماعت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مقررین کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے، تو اسی طرح سے علم تفسیر جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں تو اس میں ٹاپک کیا ہے؟ کہتے ہیں کلام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظی، نظم قرآن، یہ ٹاپک ہے، کیونکہ اسی کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے۔ مگر قرآن کریم یعنی علم تفسیر کو سیکھنے سے پہلے 3 چیز کا جاننا بہت اہم مانا گیا ہے۔ کیا کیا؟ ایک تو علم تفسیر کی تعریف، تو بھی ہم نے اور آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کس آیت مبارکہ میں کیا ہے، اس کو کھول کر بیان کیا جائے من حیث النقل، تو اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ موضوع بھی ہم نے دیکھ لیا کہ علم تفسیر کا موضوع کلام اللہ لفظی، اللہ کا کلام لفظ کے اعتبار سے وہی موضوع ہے، اسی پر بحث ہوگی، اسی پر گفتگو چلے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ تو اس کے لیے کچھ غرض ہونا چاہیے۔ تو علم تفسیر جو ہم لوگ سیکھ اور سکھا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا غرض ہے، اس کا غرض و غایت کیا ہے؟ غرض کہتے ہیں معانی کلام اللہ کو سمجھ کر عمل کرنا، سعادت دارین حاصل کرنا۔ کیا غرض ہے؟ سعادت دارین، دونوں جہاں کی نیک بختی، دونوں جہاں کی کامیابی۔ بات تو سچ ہے
تعویل کرنے کا کام ہر نقص و ناقص کے بس کا نہیں ہے. یہ بھی مفسرین کرام نے کیا ہے. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے عقل سلیم